अदब सराय सफात से समात तक। Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय जीने की वजह पार्ट 13। हारा हाजीबू ये हमें 80% तक दोबारा इसी मौजू पर वापस ले जाता है जिसका जिक्र बाबे अव्वल में हुआ, यानी कि जब खाना खाते हुए आपको महसूस हो कि थोड़ा सा और इसी वक्त हाथ खाने से रोक दें। इस नज़रिया पर अमल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि मीठी डिश को छोड़ दें या फिर बाकी खाने के 2 हिस्सों को भी कम साइज कर लें। ख्याल ये है कि जब आप थोड़े से भूखे हों इसी वक्त खाना छोड़ दें। यही वजह है कि मगरिब के ममालिक के मुकाबले में जापान में बर्तनों के साइज और खानों के साइज कम रखे जाते हैं। खाना इन 3 चीज़ों यानी भूख ख़त्म करने में, मेन कोर्स और मीठा खाने के लिए नहीं खाया जाता। इसके बजाय छोटी प्लेटों में एक साथ ही सब कुछ पेश किया जाता है। एक में चावल, एक में सब्जी, एक में सूप, साथ ही चंद रोटी। ये वहाँ का रिवायती दस्तरखान है। छोटी छोटी प्लेटों में खाना पेश करना ज्यादा खाने की आदत को खुद ही ख़त्म कर देता है और जैसे कि बाब के शुरू में जिक्र हुआ है, इसी तरह इस खुराक की आदत बन जाती है। हारा हाचीबू एक कदीम ज़माने की प्रैक्टिस है। 12वीं सदी की एक किताब जो जैन बुद्धिज़्म पर लिखी हुई थी, इसके मुताबिक अपनी भूख का तीसरा हिस्सा खाना खाना चाहिए। मशरिकी ममालिक में बुद्धिज़्म में तमाम मंदिरों में कम खाने की अमली मश्क करवाना एक आम रिवायत था, जिससे मालूम होता है 9 सदियां कबल ही बुद्धिज़्म वाले इस कम खाने की अहमियत को समझ चुके थे। लिहाजा कम खाएं ताकि जिंदा रह सकें। सो ईट लेस टू लिव लॉन्गर। चंद ही लोग इस ख्याल को चैलेंज करेंगे। इस आदत को ग़िज़ायत की इंतहा पर लाए बगैर ये बात यकीनी है कि कैलोरी की मिकदार की किल्लत इस्तेमाल करना हमारी ज़िंदगी के इजाफे का सबब बनता रहता है। यानी कैलोरी की जो मिकदार मतलूब है इससे कम मिकदार को हासिल करें। अलबत्ता कम कैलोरी के इस्तेमाल के दौरान सेहतमंद रहने के लिए एक आला ग़िज़ायत वाली ताकत से भरपूर चीज़ें खाना पीना ज़रूरी होता है और इन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना ज़रूरी है जो हमारी मजमूई तौर पर हरकत की मिकदार में इजाफे के सबब बनती हैं, लेकिन इनमें ग़िज़ायत की मिकदार बहुत कम हो। कैलोरी की मिकदार को बढ़ने से रोकना आपकी ज़िंदगी में सालों के इजाफे का सबब बनता है। अगर जिस्म बाकायदगी के साथ कैलोरी की एक मिकदार इस्तेमाल करता है तो ये सुस्त हो जाता है और जिस्म में कमज़ोरी होना ज़रूरी हो जाती है, जिससे जिस्म की सबसे अहम एनर्जी हाजमा पर खर्च होने लगती है। कैलोरी की जिस्म से जाने पर पाबंदी का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये जिस्म से IGF-1 की मिकदार को कम करता है, जो इंसुलिन की तरह का एक अंसर है। IGF-1 एक प्रोटीन है जो उम्र बढ़ने के अमल में एक अहम किरदार अदा करती है। ऐसा मालूम होता है कि इंसानों और जानवरों के खून में इस अंसर का मौजूद होना या ज़्यादा होना इनकी उम्र पर असरअंदाज होता है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि कैलोरी की पाबंदी करना इंसानों में उम्र को कैसे बढ़ाता है, लेकिन आदाद शुमार बतदरीज बता रहे हैं कि मुनासिब ग़िज़ायत के साथ एतदाल पसंद कैलोरी की पाबंदी करना यानी इससे रुक जाना मोटापा, डायबिटीज़, सोजिश और हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी के खिलाफ एक ताकतवर तरीन हिफाजती असर रखती है और इसके मुकाबले में मेटाबॉलिक रिस्क के अवामिल को कम करती है। इन 80% रोज़ाना की बुनियादों पर पाए जाने वाले उसूलों का एक मुतबादिल ये है कि हर हफ्ते में 3 दिन रोज़ा रखा जाए। 5-2 उसूल भी इसी बात पर दलालत करता है कि 2 दिन रोज़ा रखा जाए और आम दिनों में भी मामूली खुराक खाई जाए। रोज़े के दूसरे फ़वाइद में से ये भी है कि यह निज़ाम इंतज़ाम को साफ और इसको राहत और सुकून बख्शता है, जिससे ये मजबूत होता है। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी होता है। 15 कुदरती एंटीऑक्सीडेंट जो कि ओकिनावा की डाइट में पाए जाते थे। 15 नेचुरल ऑक्सीडेंट्स फाउंड इन द ओकिनावा डाइट। एंटीऑक्सीडेंट अम्ल तस्कीद को रोकने वाला अमल है जो खुसूसन खुली हवा में रखी हुई अशिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये वो चीज़ है जो खुलियों में ऑक्सीक्रिन के अमल को सुस्त करती है
جو آزاد ریڈیکلز کو بے اثر کر کے ان کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے اور عمر بڑھنے میں تیزی کے عمل کو لاتی ہے۔ مثال کے طور پر گرین چائے کی پیدا کردہ آکسیڈنٹ طاقت میں معروف ہے۔ بعد میں اس پر مزید تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ 15 چیزیں اسی آکسیڈنٹ سے مالا مال ہیں اور اس خطے میں زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اوکیناوا کے کھانوں اور عمر کے معاملہ میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ ٹوفو، میسو، تانو گاجر، گویا، کومبو گوبھی، نوری پیاز، سیوانکرت، ہیچیما سویابین، مرچ، کالی مرچ، میٹھے آلو، جیسمین چائے، سینپن چا۔ جیسمین چائے کا اوکیناوا میں راج کرنا۔ اوکیناوا کے لوگ سبز چائے اور جیسمین کے پھولوں کو ملا کر چائے بناتے ہیں۔ جیسمین مغربی علاقوں میں قریب دوسری چائے ہے جو کہ عام طور پر چین سے آتی ہے۔ اوکیناوا کے انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے یہ اعلان کیا ہے کہ جیسمین کی چائے اصل میں خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتی ہے۔ اوکیناوا میں یہ چائے مختلف اقسام میں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ویڈنگ مشینوں میں بھی دستیاب ہے۔ تمام اینٹی آکسیڈنٹ فوائد کے علاوہ یہ جیسمین کے دوسرے فوائد کو بھی واضح کرتی ہے جو کہ مندرجہ ذیل چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، دل کا اٹیک ہونے کے خطرے کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، مدافعاتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 3، دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ نمبر 4، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اوکیناوا کے لوگ عام طور پر 3 کپ روزانہ کے اعتبار سے اس چائے کو پیتے ہیں۔ مغرب میں اس طرح کا استعمال پایا جانا ناممکن ہے، مگر ہم اس کے مقابلے میں گرین چائے یا پھر جیسمین کی چائے تو اچھی معیار کی پی سکتے ہیں اگر وہی معیار میسر نہ ہو۔ سبز چائے کے راز، دی سیکرٹ آف گرین ٹی۔ گرین چائے ایک ایسی چیز ہے جو صدیوں سے ادویات کے طور پر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ حالیہ تعلیمات نے اس کے اور بھی فوائد کو آشکار کیا ہے اور ان لوگوں کی لمبی عمر میں جو اس کو اکثر پیتے ہیں ایک بہت ہی اہمیت کا حامل قدیم پودا قرار دیا ہے۔ اصل میں چین میں پایا جاتا ہے جہاں یہ ہزاروں سالوں سے کھایا جا رہا ہے۔ ابھی چند صدیوں سے قبل تک یہ گرین چائے پوری دنیا میں نہیں جانی جاتی تھی جیسے کہ دوسرے چائے جانی جاتی تھی۔ بغیر خمیر کے ہوا کے ذریعے خشک ہونے کے نتیجے میں یہ خشک اور گرے ہونے کے باوجود بھی اپنے فعال عناصر پر عمل پیرا ہے۔ یہ معنی دار صحت سے متعلق فوائد پیش کرتی ہے جیسا کہ نمبر 1، کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا۔ نمبر 2، بلڈ شوگر کو کم سطح تک لانا۔ نمبر 3، خون کی گردش کو بہتر کرنا۔ نمبر 4، فلو کے خلاف تحفظ فراہم کرنا۔ نمبر 5، ہڈیوں کی مضبوطی کا سبب بننا۔ نمبر 6، کچھ بیکٹیریا سے متعلق بیماریوں سے حفاظت۔ نمبر 7، UV کے نقصانات سے بچنے کے لیے۔ نمبر 8، صفائی اور موثراتی اثرات کے لیے۔ وائٹ چائے جس میں کثیر ثقافت موجود ہوتی ہے یہ بھی عمر کے بڑھنے کے عمل کو سست کرنے میں اہم عنصر ہے۔ در حقیقت یہ دنیا کے سب سے بڑے اینٹی آکسیڈنٹ طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم قدرتی مصنوع بھی سمجھے جاتے ہیں، یعنی ایک وائٹ چائے کے کپ میں گویا کے درجنوں مالٹے کے جوس کے برابر طاقت موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سفید یا سبز چائے کا ہر روز پینا ہمارے جسم میں آزاد ریڈیکلز کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے اور ہمیں لمبی عمر زندہ رکھنے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طاقتور شیکاواسا، دی پاورفل شیکاواسا۔ شیکاواسا مالٹے کی طرح کا ایک پھل ہے۔ اوکیناوا میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والا فروٹ یہ ہے۔ یہ پھل انتہائی تیزابیت کا حامل ہے۔ شیکاواسا کے جوس کو پانی کے ساتھ ملائے بغیر پینا ناممکن ہے۔ اس کا ذائقہ چونے اور مینڈرین نارنجی کے درمیان جیسا ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس کی خاندانی مشابہت بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ سطح کا نوبیلیٹن موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھی مالا مال ہے۔ تمام کھٹے میٹھے رسیلے پھل، انگور کے فروٹ، سنترے، لیموں نوبیلیٹن میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اوکیناوا کے شیکاواسا میں یہ چیز مالٹے سے 40 گنا زیادہ ہے، جس کا استعمال ہمیں کینسر، ڈائبٹیز اور عام طور پر موٹاپے سے بچاتا ہے۔ شیکاواسا میں وٹامن سی اور بی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں معدنیات بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہت سے روایتی کھانوں میں پکوانوں میں ذائقے کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جوس بنانے کے لیے ان کو مسمی کی طرح نچوڑا جاتا ہے۔ ٹاؤن کے بوڑھوں کی سالگرہ کے موقع پر جب ہم انٹرویو کے لیے گئے
تو ہماری میزبانی اسی پھل سے بنے ہوئے کیک سے کی گئی۔ مغربی ممالک کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ کا ذریعہ، دا اینٹی آکسیڈنٹ کینن فار ویسٹرنرز۔ یوکے سے تعلق رکھنے والی ڈیلی میرر میگزین نے ایک عمر بڑھنے سے نمٹنے کے لیے ماہرین کے ذریعے تجویز کردہ کھانوں کی ایک فہرست تیار کی تھی۔ ان کھانوں میں سے تمام ہی تقریباً مغرب میں آسانی سے دستیاب تھے۔ سبزیاں، جیسے کہ وہاں علاقائی سبزیاں جن میں پانی کی مقدار ہو اور فائبر کی مقدار ہو۔ روغنی مچھلی جیسے سیمن اور وہاں کی زبان میں مختلف اقسام کی مچھلیاں، ان کی چربی میں موجود تمام قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ۔ تمام پھل جیسے کہ جوس سے بھرے رسیلے پھل، اسٹرابیری، خوبانی جو کہ وائٹامن کے بڑے ذخائر ہیں اور جسم سے زہریلے مادوں کو ختم کرتے ہیں۔ خشک میوہ جات جو کہ وائٹامنز کے حامل ہوتے ہیں اور طاقت فراہم کرتے ہیں۔ اناج کے دانے جیسے گندم اور جو وغیرہ جو معدنیات پر مشتمل ہوں اور آپ کو توانائی مہیا کریں۔ زیتون کا تیل جلد میں ظاہر ہونے والی بیماریوں کے لیے۔ انگور کا شیرہ مناسب مقدار میں اپنی اعلیٰ قدر و قیمت کی وجہ سے۔ وہ کھانے جن کو ختم کر دینا چاہیے وہ سٹور کی ہوئی چینی اور پرانے گندم کے دانے، بیکری کی مصنوعات، تیار شدہ پیک کھانے، گائے کا دودھ اور اس کے تمام متشقات کو عام طور پر ان کھانوں کی جگہ کر دینا چاہیے جو مضر صحت ہیں۔ ان ڈائٹ کے اصولوں پر کاربند رہنے سے آپ خود کو جوان محسوس کریں گے اور عمر کے بڑھنے کے عمل کو خود بخود ہی آہستہ ہوتا محسوس کریں گے۔ ادب سرائے۔